رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ الله محمد۔ واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مجلس اور اس کی مناسبت علم کشائی کی مناسبت سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ یہ اگر یہ فین اگر بند کر دیں، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ تو اس مجلس میں جیسے کہ یہ علم کشائی کی مجلس ہے اور ہم اس میں اس علم کو بلند کرتے ہیں کہ جو کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے وقت زمین کربلا پر گر پڑا تھا، اور اسی کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے اس مجلس کو برپا کرتے ہیں۔ تو یہ مناسبت جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ تو کچھ معلومات، کچھ گزارش مولا عباس کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں، پروردگار فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا،
اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، ہم اسے کیا درجہ دیں گے، ہم اسے کہاں دیگر جائیں گے؟ ایک مقام پہ پروردگار فرما رہے ہیں فقط فاز فوزا عظیما، جو یہ کام کرے گا وہ عظیم مرتبے پر پہنچ جائے گا، عظیم کامیابی کو چھو لے گا۔ اطاعت الہی، اطاعت رسول انسان کو عظیم کامیابی کے دروازے تک لے کر جائے گی۔ ایک مقام پر یہ فرما رہا ہے، ایک مقام پر پروردگار کیا فرما رہے ہیں، جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں پروردگار فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ جو اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ 5 وقت مسلمان کہتا رہے زبان سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پر رکھ، ان لوگوں کے راستے پر رکھ کہ جن کو تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پروردگار کہہ رہے یہ آسان سی بات ہے، میں نے تمہیں بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے سے صراط مستقیم پر آنا ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، جن پر اللہ نے نعمتیں کی۔ پروردگار تو نے کن پر نعمتیں کی بیان آ رہا ہے، پروردگار بیان کر رہا ہے کن پر نعمتیں کی؟ من النبیین، نبیوں پر، صدیقین، سچوں پر۔ صدیق ایک مرتبہ ہے، پروردگار عالم کے یہاں پر ایک مرتبہ ہے، نبی ایک مرتبہ ہے، صدیق ایک مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہے شہید، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہے صالحین، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت کے اختتام پہ پروردگار فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور دیکھو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ رفیق کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رفیق کہتے ہیں دوست۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہی بہترین دوست ہیں۔ انسان بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھے، انسان بیٹھے ان کی محفل میں بیٹھے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ آیت ہو گئی۔ اب اس آیت کو آپ لے کر آئیں، یہ میں نے آیت کیوں پڑھی آپ کی خدمت میں؟ اس آیت کو آپ لے کر آئیں مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیے وہاں پروردگار کیا فرما رہے ہیں، کن کے ساتھ ہوگا؟ 4 لوگوں کے ساتھ۔ پوری توجہ رہے آپ کی، مجمع کی قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، بات بس آپ تک پہنچے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک درود پڑھ دیجئے، اللہم جب کربلا جا رہے ہیں اور مولا عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس کی زیارت میں؟ اب دیکھیے، فرض کیجئے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، خدا کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ظہور امام زمانہ ہو اور ہم ان کی حکومت میں زندگی گزاریں۔ امام زمانہ کے نام پر ایک درود پڑھ دیجئے، محمد صلی علی۔ امام زمانہ کسی شخص کے کاندھوں پر تھپکی دے دیں، میں اور آپ کیا کہیں گے؟ بابرکت آدمی ہو گیا۔ کسی شخص کے بارے میں اتنا کہہ دیں یہ ایک اچھا انسان ہے، بات ہو گئی مکمل، کیونکہ اس سے آگے ہمارے پاس اور کوئی سند ہے نہیں۔ پروردگار کی ذات سب سے بلندتر ہے، مگر پروردگار آ کے میرے سے اور آپ سے تکلم نہیں کرے گا، خطاب نہیں کرے گا۔
چھٹے امام جب مولا عباس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، میں جعفر صادق گواہی دیتا ہوں، اے عباس آپ من الذین انعم اللہ علیہم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اور پھر وہی آیت پڑھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوست بنایا جائے. یعنی چھٹے امام نے کیا کام کیا؟ آیت نے کوئی مصداق واضح نہیں کیا تھا. دیکھیں توجہ کیجئے گا، آیت نے کوئی مصداق واضح نہیں کیا تھا. میں مثال دوں آپ کو کیا مطلب مصداق واضح نہیں کیا تھا. ایک مرتبہ میں آپ سے کہوں بھائی آپ جائیے اور میرے لیے جا کے پنکھا خرید لائیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ شور پنکھے کا ہے، تو مجھے مثال بھی وہی یاد آ رہی ہے کہ آپ جائیے اور جا کے پنکھا خرید لائیے. میں نے آپ سے کہا پنکھا لے آئیے. اب پنکھا آپ نے کہا مولانا پنکھا تو بہت ساری کمپنی ہے، ایس کے فین ہے، پاک فین ہے، فلاں فین ہے، فلاں فین ہے، آپ کون سا فین چاہتے ہیں؟ اب پہلے میں نے ایک عمومی بات کی تھی، ایک مفہوم پیش کیا تھا. پنکھا یعنی وہ چیز جو ہوا دیتی ہو لے آئے. اب میں آپ سے کہوں جائیے جا کے پاک فین خرید لائیے. میں نے کیا کیا؟ مصداق کی تشخیص کی ہے. دیکھیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی تھی؟ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. وہ ایسا شخص ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، یہی بہترین دوست ہے. چھٹے امام کہہ رہے دیکھو آیت نے مصداق نہیں بتایا، میں مفسر قرآن تمہیں مصداق بتا رہا ہوں. اگر کسی کو ایسا شخص ڈھونڈنا ہے کہ جو انبیاء کی بزم میں رہتا ہو، جو صدیقین کی بزم میں رہتا ہو، جو شہداء کی بزم میں رہتا ہو، جو صالحین کی بزم میں رہتا ہو، تو وہ عباس ابن علی کے روضے پر آ جائے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ توجہ کیجئے عزیزو، جب کہیں عباس ابن علی کا ذکر ہو رہا ہوگا وہاں صرف عباس ابن علی نظر نہیں آئیں گے، اس بزم میں آپ کو انبیاء نظر آئیں گے. اور جہاں وجود عباس ہو وہاں پر وہ محل فقط فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کبھی آپ کو انبیاء نظر آئیں گے، کبھی شہداء نظر آئیں گے، کبھی صدیقین نظر آئیں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ کیا آپ نے؟ یہ مقام ابو الفضل العباس ہے اور یہی چھٹے امام. دیکھیے ایک نقطے کی طرف غور کیجیے. پہلے میں چوتھے امام کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، پھر چھٹے امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں. علم رجال ایک علم ہے، ایک علم ہے، علم رجال. یہ کس چیز کا علم ہے؟ ایک اور علم کا اضافہ کر دیتا ہوں. آپ نے اگر نام سنا ہو تو بعض علماء کی زبان سے آپ نے نام سنا ہوگا کتب تراجم. یہ کتب تراجم کیا ہوتی ہیں اور علم رجال کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں. کتب تراجم یعنی وہ کتب کہ جس کے اندر مشہور شخصیات کی بائیوگرافی کو بیان کیا جائے. یہ ہوتی ہے کتب تراجم. بزرگ علماء کا ذکر جنہوں نے کوئی کام اپنی زندگی میں ایسا کیا ہو، ائمہ کا ذکر، ان بلند ہستیوں کا ذکر، یہ اسے کہتے ہیں کتب تراجم. علم رجال کیا کام کرتا ہے؟ ایک حدیث ہے، اس کی ایک سند ہے. توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی بات باریک ہے مگر اگر آپ تک مفہوم پہنچ جائے گا تو ایک لطف لیں گے آپ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چھٹے امام کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں کتنا فرق ہے؟ لگ بھگ 1350 سال کا فرق. 1350 سال کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جعفر صادق نے یہ فرمایا. آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے مولانا، 1350 سال پہلے آپ تھے کیا؟
میں کہوں گا میں تو نہیں تھا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں جعفر صادق نے یہ فرمایا؟ آپ نے سنا؟ نہیں سنا. آپ کیسے فرما رہے ہیں 1350 سال بعد؟ تو یہ جو میرے اور چھٹے امام کے درمیان جو ایک گیپ ہے، اس گیپ کے اندر وہ راویان حدیث تھے جو حدیث کو ایک دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے چوتھا، پانچویں سے بیان کرتا تھا. اب یہ جو افراد کی فہرست ہے، یہ کون تھے؟ یہ سچے بھی تھے یا حدیثیں گڑگڑتے تھے؟ صحیح ہے. اس پورے علم کی تشخیص کا نام ہے علم رجال. توجہ پہنچی آپ؟ سب کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں سب مجتہد ہے. مجتہد ہے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجتہد ہے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ گیپ کے اندر راویان آئے ہیں وہ ان سب کے بارے میں جانتا ہے ان میں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. یعنی مذاق نہیں ہے، اجتہاد کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، مگر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے 1350 سال کے درمیان کتنے راویان ایسے آئے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں اس کا اندازہ کیسے کریں؟ تو اس کا اندازہ کرنے کے لیے علماء کیا کام کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزوں، آپ غور سے سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک علمی گفتگو آپ تک پہنچا دوں. کیسے اندازہ کریں کہ اس ڈیوریشن کے اندر کتنے افراد آئے ہوں گے؟ ایک میں مثال دوں آپ کو. آج کراچی میں کتنے مولانا ہیں؟ ہر مولانا روایتیں بیان کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو چھٹے امام کے زمانے میں جب آپ سن رہے ہیں کہ چھٹے امام کے 2000 شاگرد تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2000 لوگ کہہ رہے کالا صادق، کالا صادق، کالا صادق. توجہ کیا آپ نے؟ اچھا ان 2000 لوگوں میں سے کسی کا حافظہ ضعیف بھی ہے، فوراً تو نہیں لکھ رہا. ابھی آپ یہاں سے باہر نکلے 20 لوگ، کوئی پوچھے بھائی مولانا نے کیا پڑھا؟ اب آپ دیکھیے گا 20 باتیں ہوں گی. میری ایک مجلس جو ہے وہ 20 مجلس بن جائیں گی. سب کا حافظہ تو ایک جیسا نہیں ہے. اچھا سب جوان بھی نہیں بیٹھے، کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا سن رسیدہ، اس کو حدیث یاد رہ گئی. یہی تو وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے ایک شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کہا تو گواہی دو کہ اس دن رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، میں بوڑھا تھا، میں بھول گیا. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ سارے سلسلے حدیث اور روایتوں کے ساتھ ہے. ایک مسئلہ ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے. اب ہم اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ جب ہم حوضے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ ایک شخص کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 برس ہے. 60 برس میں 20 سال اس کے نکالنا زندگی کے، کیونکہ 20 سال میں وہ سیکھے گا، استاد سے لے گا. 25 سال کی عمر تک وہ اس قابل ہوگا کہ حدیث بیان کرے گا. 55 سال کے بعد 5 سال نکال دیں کیونکہ وہ بوڑھا ہو جائے گا، بیماریوں میں گرفتار ہو جائے گا، تو بچے کتنے اس کی زندگی کے 30 سال. 1350 سال کو ڈیوائیڈ بائی 30 کریں. ہے آپ میں سے کسی کے پاس کیلکولیٹر؟ 1350 سال کو ڈیوائیڈ بائی 30 کریں. یعنی میرے اور چھٹے امام کے درمیان تقریباً 45 راوی ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اب یہ ایک سند نہیں ہے، یہ تو ایک استاد کا دروازہ ہے کہ جس کے درمیان 45 سلسلے. چھٹے امام کے حدیث نقل کرنے والے 2000 لوگ ہیں. کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، بصرے کا ایک مدرسہ، مدینے کا ایک مدرسہ، کوفے کا ایک مدرسہ. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے روایتوں کو سمیٹنا. اس سے اندازہ کیجئے علامہ مجلسی کی کیا محنت ہوگی کہ اس بندے نے 110 جلدوں کے اندر بہار الانوار کو سمیٹا.
میں آپ کو بیان کیا کر رہا تھا؟ علم رجال. علم رجال کا ایک طریقہ کار ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ شخص جو چھٹے امام سے حدیث کو نقل کر رہا ہے، مثلاً ابو بصیر. اب ابو بصیر کنیت ہے، توجہ کیجئے گا. ابو بصیر 3 لوگوں کی کنیت ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے ابو بصیر. مجھے کیسے پتا چلے یہ کون سا ابو بصیر ہے؟ یہ ایک مشکل. توجہ ہے عزیزو، یہ ایک مشکل. کیسے پتا چلے اب یہ کون سا ابو بصیر ہے؟ کتنے مشترک نام ہیں، کتنے مشترک نام ہیں آج بھی ہمارے درمیان ہے. اشتباہ ہو جاتا ہے. جب آپ سے کسی نے کہا یار وہ مولانا عرفان نے یہ بات کی تھی، کہا بھائی وہ بہلول یا AVD، کیونکہ نقل کرنے والے نے تو کوئی بیان نہیں کیا، AVD بھی بیان نہیں کیا، بہلول بھی بیان نہیں کیا. مولانا عرفان نے یہ بات کی تھی، آپ سمجھے بہلول، وہ سمجھے AVD. اب آپ توجہ کر رہے ہیں کتنے مسائل ہیں. ان سب مسائل کو تشخیص دینے کے لیے جو علم ایجاد ہوا اسے کہتے ہیں علم رجال. اب ہم کیسے پہچانیں یہ بندہ کون ہے؟ دیکھیے یہ ابھی طویل گفتگو ہے. میں ظاہری سی بات ہے 3 سال کی محنت آپ کو 30 منٹ میں تو نہیں دے سکتا. میں جو ہے آپ کو توجہ کیجئے گا. اب ہوا کیا بھائی، کیسے پہچانے کہ یہ شخص ٹھیک تھا؟ 2 طریقے. یا تو اس زمانے کے کسی عالم نے اس کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ ثقہ آدمی تھا، سچ بولتا تھا، حدیثیں گڑتا نہیں تھا، امانت کے ساتھ حدیث پہنچاتا تھا، اس کا حافظہ ٹھیک تھا. اب اس کو ڈھونڈنے بیٹھو، ڈھونڈو کس نے لکھا ہے اس کے بارے میں. اس کے لیے اپنی کتاب ہے، اس کے لیے کام آتی ہے کتب تراجم. اب آپ دیکھیں علم رجال اور کتب تراجم کا ایک لنک بن گیا. یعنی علم رجال ہمیشہ کتب تراجم میں نے بتایا جو انسان کی بایوگرافی کو بیان کرتی ہے. علم رجال ہمیشہ کتب تراجم کا محتاج رہے گا. توجہ کیا آپ نے؟ یہ بات آ گئی، یہاں تک آپ پہنچ گئے. اب کسی عالم دین نے، بزرگ عالم دین نے کسی کے بارے میں لکھ دیا ثقۃ، یعنی سچا بندہ تھا. ہم کہتے ہیں بھائی اب اس کی روایت لے لو، اس سے اوپر ہمارے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے. اب ہم اس کی روایت پر عمل کر رہے ہیں کہ یہ امام کا ہی کلام تھا. اب اللہ جانے اور مولا جانے، رب جانے تو حسین جانے، یہ والا حساب ہے. صحیح ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، بے بس ہے اس کے آگے. توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ توجہ کیجئے، اگر کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی ایک عالم یہ کہہ دے ثقۃ، میں اس کی روایت کو قبول کروں گا. مولا عباس کے بارے میں چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے، کان امنا العباس، ہمارے چچا عباس، نافذ البصیرہ. ہم کہتے ہیں استعمال بھائی آج کے دور میں انسان کو بابصیرت ہونا چاہیے. بابصیرت کا کیا مطلب ہے؟ پرکھنا آنا چاہیے. نفذ کس کو کہتے ہیں؟ تیر دیکھا وہ آپ نے گیم ہوتی ہے جس میں تیر کو نشانے پہ مارنا ہوتا ہے. ایرو ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو آپ کو نشانے پہ مارنا ہے. جس کا نشانہ بیچ میں جا کے لگے نا اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نفذ، بالکل نشانے کے اوپر جو ہے وہ اپنا تیر مارا ہے. چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کان امنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس وہ تھے جس کے رگ رگ میں بصیرت بسی ہوئی تھی. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے عزیزو. رسول خدا جب آخری حج کر رہے ہیں، آخری حج میں رسول خدا کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ جو تعداد ملی 1,24,000 حاجی، سب سے زیادہ تعداد. کربلا میں حسین کے مقابلے پر جو سب سے زیادہ تعداد ملی 1,24,000 مسلمان، جو حسین کے مقابلے پر. حسین کے ساتھ کتنے؟ 72. اب سوچیں زمانہ، سوچیں کتنا پرآشوب ہوگا. میں ایک مثال دوں آپ کو. امام کی جو منزلیں ہیں، فرزدق کے اشعار ہم پڑھتے ہیں، فرزدق ہم سلام بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن فرزدق امام سے ملا ہے مگر کربلا نہیں آ سکا. عجیب ہے.
امام سے ملا ہے، بات چیت ہوئی ہے راستے میں، کربلا نہیں آ سکا۔ ایک اور مثال، اب یہ مشیت الہی ہے، کیا راز ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جناب موسیٰ میں تمار زندہ ہے، مگر یا لیتنی کنت معکم کا مصداق نہیں ہو سکے۔ کیا ہے؟ عجیب ہے یہ، اس کو انسان بیٹھ کے سوچے تو سات طبق روشن ہو جائے انسان کے۔ نہیں داخل ہو سکے کربلا کے اندر، کیا مشیت ہے اللہ جانے، مجھے نہیں پتا۔ جناب موسیٰ میں تمار کا مرتبہ کوئی کم نہیں ہے، لیکن نہیں پہنچ سکے کربلا۔ وقت بھی انتہائی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور میں اگرچہ کہ میں اتنا مقدمہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میں آپ کو پورا علم رجال سمجھاؤں گا، مگر چونکہ آپ اتنا غور سے سن رہے تھے تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کر دوں۔ تو اب آپ کو اس سے ایک اندازہ تو ہوا ہوگا کہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر دین کا طے کرنا اور حوض علمیہ میں بیٹھ کر دین کو سمجھنا، ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم بیٹھ کر کہتے نہیں یہ نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کلام کریں گے یا آیت قرآنی ہو یا روایت ہو ائمہ کی، اور اس سے بات۔ اب آپ دیکھیے مولا عباس، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب امام جعفر صادق مولا عباس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس اس مقام پر ہے کہ جہاں پر رغ رغ میں بصیرت بسی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے، اب میں اور آپ کہتے ہیں نا پروردگار ہمیں بابصیرت بنا دے، پروردگار اگر ہمیں بابصیرت بنا دے، اگر بابصیرت بننا ہے تو عباس کے ذکر کی محفل میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہی دے سکتا ہے، جس کے پاس وہی نہ ہو کیا دے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ توجہ کی؟ پھر کیا کہا چھٹے امام نے؟ وَسَلْبَ الْإِيمَانِ، یہ سلب سین سے نہیں ہے، سین سے سلب یعنی جس کا ایمان کھینچ لیا جائے، سواد سے سلب ہے۔ وَسَلْبَ الْإِيمَانِ، سلب کہتے ہیں عربی کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے سلابت الارض، کہ جہاں پر زمین پختہ ہو کہ اگر انسان اس کے اوپر وزن دے تو زمین دھسے نہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں سلب، سلابت الارض۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کہیں پر ایمان کی مضبوطی دیکھنی ہو تو جاؤ کر عباس کو دیکھو، ایسا ایمان راسخ تھا۔ وَجَاهَدَ مَعَ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ، اور عباس نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ مل کر جنگ کی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حَتَّى مَضَى شہیدہ، یہاں تک کہ عباس شہید ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب توجہ کیجئے، ایک آیت قرآن کی پڑھ رہا ہوں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اسے تم مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کے یہاں سے رزق پا رہا ہے۔ توجہ کیجئے، خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ پوری تاریخ کے اندر کربلا سے بڑھ کر حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ جو کربلا کے اندر حسین کے لشکر کا علمدار بن کر شہید ہوا ہو، کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر وہ عباس زندہ ہے تو کیا وہ عباس عطا کر سکتا ہے کہ عطا نہیں کر سکتا؟ یہ آج بھی ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں، یہ آج بھی ہمارے مشکل کشا ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ چھٹے امام نے مولا عباس کے بارے میں فرمایا۔ چوتھے امام ابو حمزہ سمالی ثابت ابن دینار، مشہور دعا ہے رمضان المبارک میں دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھتے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی فرماتے کہ میں نے چوتھے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا، کس کے بارے میں؟ مولا عباس کے بارے میں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو علم رجال کی پوری تاریخ بتائی، اگر ایک لفظ ثقہ آ جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک امام کسی کے بارے میں اتنے جملے عرض کریں۔ چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں مولا عباس کے بارے میں؟ لقد آثر وفدا اخاہ بنفسہ۔ توجہ کیجئے مولا عباس کے بارے میں، آثرہ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ ایثار سنا ہے آپ نے؟ ایثار،
یہ لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے بہت آسان کر کے، ایک میری خواہش ہے، ایک آپ کی خواہش ہے، آپ نے کیا کیا؟ میری خواہش کے اوپر اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایثار کیا۔ ایثار یعنی قربانی دینا، اپنی خواہش کی قربانی دینا۔ چوتھے امام کیا اس جملہ استعمال کر رہے ہیں؟ لقد آثر وابلى وفدى اخاه بنفسه۔ دیکھیں پھر توجہ کیجیے گا، مولا عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ایثار کیا، قربان کیا۔ ایک جملہ ہو گیا تھا نا، مولانا نے اس میں اکتفا نہیں کیا، وابلى اپنے آپ کو فنا کر دیا، وفدى اپنے آپ کو فدیہ کر دیا۔ کس کے اوپر؟ اپنے بھائی حسین کے اوپر عباس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہو گئی یہاں تک بات ختم ہو گئی نا؟ پھر امام نے آگے ایک اور جملہ کہا، کیسے قربان کر دیا؟ حتی قطعت یداہ، یہاں تک کہ عباس کے ہاتھ دونوں کے دونوں قلم ہو گئے۔ اس طریقے سے عباس نے اپنے آپ کو حسین کے اوپر قربان کر دیا۔ اب عباس نے حسین کو اپنے اوپر قربان، حسین کے اوپر اپنے نفس کو قربان کر دیا۔ پروردگار نے کیا کہا؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں فقد ابدلہ اللہ بہما، پروردگار عالم نے عباس کے ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے عباس کو کیا دیا؟ جناحین، دو پر عطا کیے۔ یطیر بہما فی الجنہ مع الملائکہ، عباس ان دو پروں کے ذریعے سے ملائکہ کے ساتھ جنت میں جہاں چاہے پرواز کر سکتے ہیں۔ توجہ آپ کی، دو ہاتھ کے بدلے میں عباس کو کیا ملے؟ دو پر ملے۔ کس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں؟ ملائکہ کے ساتھ۔ کہاں پرواز کرتے ہیں؟ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ یہ عباس کی پرواز ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اب رکیں آپ، میں آپ سے اسی منزل سے آپ کو ایک اور مقام پر لے کے جاتا ہوں۔ عباس نے اپنے آپ کو کس کے اوپر قربان کیا؟ حسین کے اوپر۔ جنگ موتا کے اندر جعفر طیار نے اپنے آپ کو کس کے اوپر قربان کیا؟ رسول خدا کے اوپر۔ تو جو رسول خدا کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا، ان کے بھی دونوں ہاتھ کٹے، ان دو ہاتھوں کے بدلے میں بھی پر ملے، اور جس نے حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا، ان دونوں ہاتھوں کے بھی پر ملے۔ اب حدیث کی تفسیر سمجھ میں آئی، حسین منی انا من الحسین، یعنی جو رسول خدا کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے، اپنے ہاتھوں کو قربان کرے، پروردگار اسے جو اجر عطا کر رہا ہے وہی اجر اسے عطا کر رہا ہے کہ جو حسین کے اوپر اپنے ہاتھوں کو قربان کرے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے، یہ ہے مقام عباس ابن علی۔ اب ایک اور میں یہاں سے بات کروں آپ کی خدمت۔ یہاں پر کیا آیا حدیث کے اندر؟ مع الملائکہ، عباس کس کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں؟ ملائکہ کے ساتھ۔ اگر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کریں گھر جا کر، قرآن کے اندر لفظ نکالے، پروردگار عالم نے لفظ سلام کہاں استعمال کیا؟ پروردگار عالم نے جناب نوح کے لیے لفظ سلام استعمال کیا، جناب ابراہیم کے لیے لفظ سلام استعمال کیا۔ توجہ کیجئے، سلام علی ابراہیم انہو من عبادنا الصالحین، ابراہیم پر سلام ہو، یہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح کے اوپر تمام عالمین میں۔ قید کیا آئی؟ عالمین کی۔ ابراہیم پر سلام ہو، کہیں پر پروردگار عالم نے جناب اسماعیل پر سلام کیا، کہیں پر جناب پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ پر سلام کیا، بلکہ جناب عیسیٰ نے خود اپنے اوپر سلام کیا۔ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جناب عیسیٰ نے اپنے اوپر سلام کیا، مجھ پر سلام ہو۔ توجہ کی، چھٹے امام، میں نے دیکھیں پھر سے واپس آپ کے حافظے کا امتحان لے رہا ہوں۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ عباس کس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں؟ ملائکہ کے ساتھ۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ عباس کس کے ساتھ ہے؟ نبیوں کے ساتھ۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ چھٹے امام نے کیا کہا مولا عباس کی زیارت میں؟ اشہد انک من الذین، میں گواہی دیتا ہوں اے عباس آپ وہ ہیں کہ جو انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک منٹ رک جائیے۔ اب اگر میں عباس کی صف میں آ کے بیٹھ گیا، کہاں پر ہوں میں اس وقت؟ کہاں ہوں میں اس وقت؟ نتیجہ ہے، آیت کا نتیجہ ہے۔ عزیزوں مذاق نہیں، یہ فرش عزا، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے آپ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہا گیا روایت کے اندر جو شخص عرفہ کے دن یا 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کرے، گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ توجہ کیا؟ اگر ابھی کائنات کے رسول آ جائیں، میں اور آپ کون سلام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا؟ تمہیں چاہیے کائنات کے رسول سے ہاتھ ملانا چاہتے ہو؟ جاؤ 15 شعبان کو حسین کی زیارت کر لو۔ یہ اگر انسان اس کو درک کرے، اس کی برکت کو درک کرے کہ کیا چیز ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے پھر سے میں ایک جگہ، ملائکہ کے ساتھ ہے یہ ایک مقام ہے، انبیاء کے ساتھ ہے یہ ایک مقام ہے، صالحین کے ساتھ ہے یہ ایک مقام ہے، مگر جب مولا عباس کی زیارت شروع ہوئی تو کیسے شروع ہوئی؟ جا کے زیارت دیکھیے گا، مفاتیح الجنان میں جو زیارت ہے، سلام اللہ ہے، اللہ کا سلام ہو، وَسَلَامُ مَلَائِكَتِهِ، اس کے ملائکہ کا سلام ہو، سلام اللہ وسلام ملائکتہ وانبیائہ المرسلین، اور اس کے ان انبیاء کے سلاموں کو جسے پروردگار عالم نے رسول بنایا، 313 نبیوں کا سلام ہو، والزاکیات الطیبات، اور جتنی بھی پاک ہستیاں ہیں ان سب کا سلام ہو۔ کس کے اوپر؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں علیک یا ابن امیر المؤمنین، اے عباس علی کے بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ کب سلام ہو؟ وقت کیا ہے سلام کا؟ فیما تغتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، جب یہ ہستیاں صبح کرتی ہیں، جب یہ ہستیاں شام کرتی ہیں، اے علی کے بیٹے عباس تجھ پر سلام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، چھٹے امام یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ عباس میں صبح بھی سلام بھیجتا ہے، شام میں بھی سلام بھیجتا ہے۔ انبیاء عباس کے اوپر صبح بھی سلام بھیجتے، شام میں بھی سلام بھیجتے، ملائکہ عباس کے اوپر صبح بھی سلام بھیجتے، شام میں بھی سلام بھیجتے، اور ہر وہ شخص کہ جو پاکیزہ ہے عباس کے اوپر صبح بھی سلام بھیجتے، شام میں بھی سلام بھیجتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آفس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں علم چوم کے نکلتے ہیں، گھر آتے ہیں علم چوم کے رہتے ہیں۔ توجہ کی عزیز، دیکھیے یہ معرفت عجیب ہے، جس کے اوپر اللہ ہر صبح سلام کرے، جس کے اوپر اللہ ہر شام سلام کرے۔ اب اگر میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لوں، ہم کہتے ہیں نا بھائی برا وقت آئے نا انسان کو اپنے آپ کو اچھوں کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ جوڑ دے تو وہ سلامتی کی جو ابو الفضل عباس تک آ رہی ہے وہ خود اس تک آئے گی۔ توجہ کیا؟ یہ ہے مقام منزلت ابو الفضل عباس، یہ ہے علم کو جب آپ علم کے پاس جائیں گے یہ علم ابو الفضل عباس سے منسوب ہے، یہ وہ مقام ہے جو آیتوں کے اندر، جو روایتوں کے اندر، جو زیارتوں کے اندر ہمیں ائمہ نے بتایا۔ بس عزیزو ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد منزل مصائب کی طرف چلے جاؤں گا۔ ایک درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد۔ ایثار کی میں نے گفتگو کی، ایثار یعنی کیا؟ اپنی خواہش کو قربان کرنا کسی اور کی خواہش پر۔ عزیزوں اگر ہم مولا عباس کی زیارت سے اور مولا عباس کی زندگی سے یہ ایک چیز سیکھ لینا، ایثار، قربانی، میں سمجھتا ہوں شاید ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے۔ اس کا
فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، ایثار کا فائدہ کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایثار کا کیا مطلب ہے. ماں کی ایک خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے. ایک میری ماں کی خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے. آپ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے بتائیے پروردگار عالم کس کی خواہش پر راضی ہے؟ اللہ یہ کہ کوئی حرام خواہش ہو، وہاں پر واضح حدیث ہے. مگر پروردگار عالم جہاں اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَإِن بَلَغَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَلَى الْكِبَرِ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے پر پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائے ان کے آگے اف تک مت کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں مت جھڑکنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ انتہائی پیار سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا. اب مجھے بتائیے یہ آیت ہو، میں مثال دوں آپ کو، ہم اپنے گھروں کی مثال، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں مثال دے رہا ہوں. دیکھیے میں کسی کے اوپر رکھ کر مثال نہیں دے رہا ہوں. اب اگر کہیں ایسی سچویشن ہو تو الگ بات ہے. فرض کر لیجئے زوجہ کی خواہش ہے میرا شوہر مجھے ایک گھڑی دلائے. شوہر ایک بات کہہ رہا ہے، دیکھو اگر تمہیں دلاؤں گا نا مجھے ماں کو بھی دلانی پڑے گی ورنہ ماں ناراض ہو جائے گی. اگر یہ بیوی اس وقت قربانی دے کہ ٹھیک ہے جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ دلا سکیں، اگر یہ اس وقت قربانی دے تو اس گھر کی صورتحال کیا ہوگی؟ مولا عباس کے علم پر آئے، توفیق مانگے عزیزو جگہ جگہ پر. اور یہ یاد رکھیے پروردگار عالم درجہ اسی کو دیتا ہے جو قربانی دے. یہ عجیب ہے. اب آپ کو میں مثال دوں، روایت سناتا ہوں. چھٹے امام جناب سلمان کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتے تھے. جناب سلمان محمدی کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے. ایک راوی ہے، اس کا نام ہے یعقوب بزار یا یوسف بزار. چھٹے امام کے پاس آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، مولا میں آپ سے یہ سلمان کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیوں سنتا ہوں؟ آپ کیوں اتنی کثرت سے سلمان کا ذکر کرتے ہیں؟ اب اس نے یہ کہا سلمان فارسی کا ذکر. اب امام نے وجہ تو بعد میں بتائی، پہلے اس کو کیا کہا؟ لا تقل سلمان الفارسی، مت کہو سلمان فارسی، ولیکن قل سلمان محمدی، بلکہ کہو سلمان محمدی. پھر اس کے بعد کہا اتدری، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ کیوں میں سلمان کا کثرت سے ذکر کرتا ہوں؟ کہ مولا آپ کیوں کرتے میں نہیں جانتا. کہ اس لیے، آپ دیکھیں مولا وجہ بتا رہا ہے، کہ اس لیے کہ سلمان نے ایک کام کیا تھا، ایثارہ ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفسہ. اس لیے کہ سلمان نے اپنی نفسانی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات کو قربان کر دیا تھا. پہلا کام، سلمان کا میں ذکر کثرت سے کیوں کرتا ہوں؟ سلمان نے علی کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی. سلمان وہ کام کرتے تھے جو علی چاہتا تھا. ایک بات میں سلمان کا، چھٹے امام کہہ رہے میں سلمان کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں. ایثار، سلمان کا ایثار. آج میری اور آپ کی خواہش ہے، توجہ کیجئے بھائی، میری شادی میں ڈانڈی ہوں گے مثال کے طور پر، میرا مولا چاہ رہا ہے نہ ہو، میرا مولا چاہ رہا ہے دلہن ہے، میری شادی کے اندر میں اسکارف نہیں پہنوں گی، میں حجاب نہیں کروں گی، میرا مولا چاہ رہا ہے، میری بیوی چاہ رہی ہے کہ پہنو. اپنی خواہش کو اہل بیت کی خواہش کو قربان کرنا، اسی کا تو نام ہے اسلام. مولا کہہ رہے ہیں میں ذکر سلمان کثرت سے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات کو قربان کیا. دوسری وجہ کیا بتائی؟ کہ حبہ للفقراء وَإِخْتِيَارُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَأَهْلِ الثَّرْوَةِ. اس لیے کہ سلمان امیروں کے مقابلے میں غریبوں سے زیادہ محبت کرتا تھا. سلمان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ جب محفل ختم ہوئی باہر نکلے گاڑی والا کون کھڑا ہوا اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤں، کوئی غریب کھڑا ہوا ہے، اچھا جی خدا حافظ، ملتے ہیں پھر بعد.
توجہ کیجئے چھٹے امام کیا وجہ بتا رہے ہیں. ہم سلمان کا ذکر کثرت، میں کہہ رہا ہوں آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں. امام زمانہ کی زبان سے اگر نام نکل جائے عرفان بہلول، میں سمجھوں گا کہ میری شخصیت پاک ہو گئی. نام نکل جائے. امام کہہ رہے ہیں ہم سلمان کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. کیوں؟ پہلی چیز علی کی خواہش کو اپنی خواہش کو قربان کیا. دوسری چیز سلمان کیا کرتا تھا؟ سلمان فقیروں سے محبت کرتا تھا. سلمان امیروں کی بس بس ڈھونڈتا تھا. سلمان غریبوں کی بس بس ڈھونڈتا تھا. کہاں علی کے چاہنے والے موالی بیٹھے ہیں. تیسری چیز وَحُبُّهُ لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَاء، اس لیے کہ سلمان علم اور علماء سے محبت کرتا تھا. وہ علم والا کو ڈھونڈتا تھا. ہم علم والے سلمان کا ذکر کرتے ہیں. ایک ذرا مل کر درود پڑھ دیجئے محمد والو. توجہ کیجئے. عیسیٰ قربانی مولا عباس کی محفل کے اندر آئے، دعا مانگے پروردگار یقیناً اب دیکھیے مولا عباس کے ذرا مرتبہ سوچئے. جب سلمان نے اپنی خواہش کو، توجہ کیجئے گا پوری توجہ، سلمان نے اپنی خواہش کو علی کی خواہش میں قربان کیا ہے. اپنے جسم کو علی کے جسم کے لیے نہیں کٹوایا ہے، اپنے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں کے لیے نہیں کٹوایا ہے. اب آپ مجھے ذرا بتائیے، جس عباس نے اپنی خواہش کو بھی قربان کیا، چاہتا تھا جنگ لڑوں، حسین نے کہا نہیں لڑنی ہے. اس عباس نے اپنا پورا وجود بھی حسین کے لیے قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں کو بھی کٹا دیا ہو. اس کے لیے اب امامت کیا کرے؟ کیا کرے امامت؟ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ موجودے رہنما ہوتے یا مولا عباس کے روزے سے رہنما ہوتے یا عباس کے علم سے رہنما ہوتے. اس لیے کہ امامت کسی کا احساس نہیں رکھتی ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ صلوات بھیجنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں، مل کر درود پڑھ دیجئے. بس عزیزوں، یہ وہ چیزیں کہ پروردگار منبر سے دعا ہے خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ سیرت عباس کی عکاسی جھلک ہمارے اندر نظر آئے. ہم اپنے آپ کے لیے قربانی دینے کا ایک جذبہ پیدا کریں. محرم ہمیں جہاں دیگر چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہاں دو چیزیں، ایک صبر اور ایک قربانی. بس عزیزوں، یہی عباس ابن علی ہے. کربلا کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی موجود نہیں ہے. کوئی موجود نہیں ہے، سب جا چکے. عباس ایک مرتبہ آتے ہیں مولا حسین کے پاس اور آ کے کہتے ہیں بھیا کیا مجھے لڑنے کی اجازت ہے؟ کہا نہیں. عباس ابن علی نے ایک مرتبہ خیموں پر رخ کیا. منظر کیا دیکھا؟ ایک مقام ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے. وہاں بیچ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جو نم ہے، گیلی ہے. بچوں سے پوچھا بچوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے. پانی کی اگر کوئی سبیل ہو جائے. عباس نے ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا اور لے کر بڑے مولا حسین کے پاس. کہتے جا رہے ہیں سکینہ بابا سے کہہ دو عباس پانی لے آئے گا. ایک مرتبہ جب قریب آ کے عباس نے مولا حسین سے کہا کہ بچوں کے لیے پانی لینے جانے دیجئے. مولا حسین نے سکینہ کی طرف ایک جملہ کہا کہ سکینہ آج تو سفارش لے کر آئی ہو. اجرکم علی الزہرا، محرم سے متصل ہو گئے عزیزوں. سکینہ آج سفارش لے کر آئی ہو، کل جب تماچے کھاؤ گی نا چچا کو بہت یاد کرو گی. بس عزیزوں، ایک مرتبہ عباس رخصت لیتے ہیں اور میدان کی طرف جاتے ہیں. جنگ لڑتے دایاں بازو بھی قلم ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہوا.
ایک وقت ایسا آیا کہ عباس کی آنکھوں میں ایک تیر لگا. اب جس کے ہاتھ کٹ گئے ہو وہ آنکھوں کا تیر کیسے نکالے؟ عباس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آنکھوں سے تیر نکالے. عباس نے ایک مرتبہ اپنے زانوؤں سے آنکھوں کا تیر نکالنا چاہا. جیسے ہی سر جھکایا ایک ظالم نے گرز کا وار کیا. عباس کا سر شکاتا ہوا گھوڑے سے پشت فرس سے زمین کربلا کی جانب عباس آئے. ایک مرتبہ کہا بھیا حسین مدد کے لیے آئے. ادھر حسین نے کربلا کے اندر 3 واقعے ہوئے. ایک مرتبہ سکینہ نے کوزے کو الٹ دیا. کہا چچا عباس مجھے پانی نہیں چاہیے آپ واپس آ جائیے. حسین نے ایک جملہ کہا الآن انکسر صدری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. زینب نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے عباس میرا بابا مجھ سے کہتا تھا زینب میری چادر سیدھی رہے گی مگر میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. آج یقین ہو گیا میری چادر چھینی جائے گی. عزیزوں اس کے بعد ایک مرتبہ حسین چلے ہیں. ایک مرتبہ عباس کے لاشے پر پہنچے. عباس کے پاس پہنچے ایک زانوؤں کو اٹھایا. ایک مرتبہ اپنی آغوش میں رکھا. کہا عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک ہی خواہش ہے آقا. کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش یہ ہے جب دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی. جب میں دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں. حسین نے آقا کی دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. ادھر عباس نے زیارت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں عباس تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی مگر جب قاتل حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا حسین کی خواہش تھی ارے کاش میرا بھائی عباس زندہ ہوتا. میں دیکھتا کون میری پشت پہ سا عباس تیرا بھائی حسین اس کی خواہش پوری. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جتنے بھی رونے والے یہاں تشریف لائے خدایا محرم الحرام میں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عزاداری سید الشہداء کو غم و گریے کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اس پورے محلے میں جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے خدایا اس کی برکت کو گھر گھر پھیلا دے. پروردگار وہ محرم نصیب فرما کے ظہور امام زمانہ کے ساتھ محرم منائے. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب سے ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین اللہ ہمیں دے رزق حلال ہو لشکر مہدی میں شامل ہو. لشکر مہدی میں مل جتنے بھی زائر